شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم بابا زبرن درود پاک صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محبوب اللہ تنم فرزود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پی مرد آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاشد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارام مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ چو سوے من گزر آری من مسکین زناداری فدائے نقش نادانت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالانت کنم جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالانت کنم جاں یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر گر تمی بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بنہا بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص حضرت ابو ذر غفاری کو کی ہیں اور بالعموم میں بھی اس سے مخاطب ہوں آپ بھی مخاطب ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان وصیتوں کو سن کے اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا 2 موضوعات ہو چکے ہیں، یہ تیسرا ہے اس سیریز کا اور یہ بہت ہی پیارا ہے۔ آپ اس کو اگر اپنی زندگی میں شامل کریں گے کہ بات کو تو یقیناً یہ آپ کو فائدہ دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو ذر غفاری کو فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیت، اے ابو ذر غفاری تم میں اب بھی زمانہ جاہلیت کی عادات پائی جاتی ہیں، جاہلیت کے زمانے کی کچھ باتیں ابھی بھی تمہارے اندر موجود ہیں۔ قال ابو ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم من سب الرجال سبوا اباہ و امہ، حضور جو شخص لوگوں کو گالی دیتا ہے پھر لوگ بھی اس کی امی اور اس کے ابے کو گالی دیتے ہیں۔ فاجابہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیت، اے ابو ذر تمہارے اندر زمانہ جاہلیت والی ابھی بھی باتیں موجود ہیں۔ زمانہ جاہلیت کہتے ہیں اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے، حضور علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے کا جتنا بھی زمانہ ہے یہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اخوانکم، جن کو گالی دے رہے وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تمہارے ماتحت بنا دیا، تمہارے سبورڈینیٹ، تمہارے انڈر ان کو کر دیا ہے۔ فَأَطِعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، ان کو بھی وہی کچھ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، جو تمہارے ماتحت ہیں۔ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، ان کو وہی کپڑے پہناؤ جو تم خود کپڑے پہنتے ہو۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ایسا کام ان کو نہ سونپو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَعِينُوهُمْ، اگر تم ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کام ان کے ذمے لگاؤ تو پھر ان کی خود بھی ساتھ مدد کرو، خود کرو یا کسی سے مدد ان کی کرواؤ۔ اب اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے درمیان کسی بات پہ بحث ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری نے، یہ ایک قبیلے کے سردار تھے اور حضرت بلال چونکہ ایک غلام تھے، بکتے بکاتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کے آزاد کر دیا، اور یہ بیسیکلی یہ حبشی تھے، سیاہ کالے رنگ کے تھے۔ تو آپ نے ان کو جب کوئی گفت و شنید ہوئی تو آپ نے کہا یبن سودا، اے کالی کلوٹی عورت کے بیٹے، تانا دیا آپ نے۔
یہ ایک قسم کی گالی تھی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر کو بلایا اور یہ فرمایا کہ تمہارے اندر جاہلیت والی ابھی بھی باتیں موجود ہیں۔ عزیز سامعین محترم، اس حدیث پاک میں دو تین مین چیزیں ذکر کی گئی۔ نمبر ایک تو گالی دینے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں۔ گالی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیہ، فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ قیلا وحل یسب الرجل والدیہ، صحابہ نے عرض کی حضور کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ بندہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ ایسا کون سا بدبخت ہے کہ جو اپنے ہی ماں باپ کو گالی دے؟ قال نعم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ایسا ممکن ہے۔ آگے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، فرمایا کہ یسب ابا الرجل فیسب الرجل اباہ ویسب امہ فیسب امہ، فرمایا کہ ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو پھر وہ شخص اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے پھر وہ شخص اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو اس طرح یہ شخص گویا کہ اپنے ہی ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بن رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر میں کسی کو گالی دوں گا ماں کی یا باپ کی، وہ مجھے گالی دے گا۔ اگر میں اس کو گالی نہ دیتا تو یقیناً وہ شخص میرے ماں باپ کو گالی نہ دیتا۔ اپنے ماں باپ کو گالی کا سبب میں خود بنا ہوں، میں نے گالی دی تو اس نے دی نہ گالی، تو اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا جو سبب ہے وہ میں بنا ہوں۔ یہ اسی طرح جیسے میں نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو گالی دینا یہ کوئی گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ہاں دو دوستوں کی دوستی اس وقت عروج پہ پہنچتی ہے، بوزم فرینڈ ہم اس کو کہتے ہیں جس کو ہم گالی دے کے بلاتے ہیں۔ چار دوستوں میں کسی کو گالی دے کے بلایا جائے، اتنی موٹی گالی دیجیے تیری ماں تیری باپ کو ایسے، اور پھر ہاں ہاں کہہ کے لگتے ہیں، جفیاں ڈال لی جاتی ہیں، گلے مل لیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ میرا بڑا پکا دوست ہے۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نے فرمایا یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے ماں باپ کو گالی دینا۔ ہم اس گالی کے اوپر کہہ کے لگا رکھے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر گالی دینا۔ اچھا، ہنسی مذاق میں گالی گالی رہتی ہے، یہ نہیں کہ وہ گالی جائز ہو جاتی۔ اور پھر ہمارے ہاں جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں گاؤں میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، وہ گالی دینا ایسے ہی مذاق میں چھوٹے بچوں کو بھی وہ اپنے لیے سمجھتے یہ بڑی پیار اور محبت کا یہ ایک لہجہ ہے ہمارا، بالکل یہ غلط ہے۔ یہ گالی دینا بالکل یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ کا دوست وہی ہے جو آپ کو گالی نہ دے۔ اور بھائی بعض لوگ تو ایسے ہیں بات بات پہ گالی دیتے ہیں، اپنے گھر کے اندر وہ گالیاں دیتے ہیں، تو خدا را ان سے بچے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور کبیرہ گناہ توبہ کرنی ان کے اوپر لازم ہے، اگر نہ کی جائے تو سخت عذاب میں بندہ مبتلا ہوتا ہے۔ دوسری اس کے بارے میں ایک اور روایت سنیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی کے بارے میں فرمایا کہ سباب المسلم فسوق و قتال کفر، فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسوق یعنی نافرمانی ہے، وقتال کفر، اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر کی حد تک بندے کو لے جاتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل لڑنا یا گالی دینا یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی بہادری کا اظہار کر رکھیں، اپنے پیسے کا اظہار کر رکھیں، اپنے بڑے پن کا اظہار کر رکھیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہم تو گالی دیں گے، ہمارے پاس سب کچھ ہے ہم تو لڑیں گے، میرے پاس طاقت ہے میں تو کسی کے اوپر لڑائی کرنے میں گریز نہیں کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گالی دینا فسق نافرمانی ہے، لڑائی کرنا یہ کفر کی حد تک لے جاتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد سنیں گالی کے بارے میں، فرمایا المستبانی ما قالا فعلی البادئی ما لم یعتدل مظلوم، فرمایا کہ دو گالی گلوچ کرنے والے جو کچھ بھی کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے کے اوپر ہے۔ دو بندے آپس میں گالیاں دینا شروع کر دی تو ان میں جس نے گالی کی ابتدا کی ہے تو سارا گناہ اسی کے ذمے ہے۔ فرمایا کہ جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ دو گالیاں اس نے دیں ایک اس نے دے دی،
4 تھپڑ اس نے مارے، ایک اس نے بھی مار لیا۔ اصل میں اسلام کے اندر ٹالرنس، برداشت کرنا، تحمل، بردباری اور برداشت جو ہے یہی ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ کثیر واقعات احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور علیہ السلام کی اپنی سیرت کے موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے برداشت کیا۔ ایک گالی کہیں سے برداشت کر لی جائے تو انسان کئی جو بڑے بڑے گناہ ہیں، قتل، ان سے بندہ بچ جاتا ہے۔ تو جو گالی دینے والے ہیں، جس نے ابتدا کی ہے، سارا گناہ اس کو ملتا جائے گا جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ اور تیسری اس کے بارے میں روایت یہ سنیں، چوتھی روایت فرمایا المستبانی شیطانانی یتہاترانی و یتکاذبانی، فرمایا دونوں گالی دینے والے شیطان ہیں جو بےہودہ گفتگو بھی کرتے ہیں اور یتکاذبانی، ایک دوسرے کے اوپر وہ پھر جھوٹ بھی باندھتے ہیں۔ یعنی گالی دینے والے دونوں کو حضور علیہ السلام نے شیطان کہا۔ اچھا، اس معاشرے کی اگر غور کیا جائے، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے۔ باطل سارے کا سارا شیطان ہے، حق سارے کا سارا اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یعنی ایک بندے کو یہی کہہ دینا تو شیطان ہے، میرے خیال میں سب سے بڑی گالی یہی ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو گالی دینے والے وہ دونوں ہی شیطان ہیں، گالی سے بچنا چاہیے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ گالی دینا زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اور فرمایا جو تمہارے ماتحت ہوں ان کو اپنے ماتحت رکھا کرو۔ اچھا، اس واقعے کے بارے میں یہ جو وصیت ہے، اس کا سبب یہ بنا کہ حضرت معرور بن سوید ایک غلام تھے۔ ایک جگہ پہ دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری اب سفر پہ جا رہے ہیں، تو ربضہ کے یہ مقام ہے، مدینہ شریف سے 3 کلومیٹر دور یہ ایک بستی ہے۔ تو وہاں دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری کے جو غلام تھے انہوں نے بھی وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو حضرت ابو ذر نے پہن رکھا تھا۔ غلام بھی وہی سوٹ پہنے ہوئے ہیں اور جو آقا ہے وہی سوٹ پہنے ہوئے ہیں۔ اب کسی بندے نے یہ عرض کیا، اس نے کہا کہ ابو ذر غفاری، آپ نے اپنے غلام کو، نوکر کو، اپنے ملازم کو بھی وہی سوٹ پہنا دیا جو خود پہنا ہوا ہے، حالانکہ وہ چادر تم خود لے لیتے، دونوں چادریں ملا کے اکٹھا ایک ہی سوٹ بنا لیتے، کیا ہی کمال کا آپ کو سجدہ سوٹ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے مجھے وصیت فرما دی تھی، فرمایا تھا کہ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، ہیں وہ بھی مسلمان بھائی ہیں۔ کیا ہوا کہ تمہیں اللہ نے امیر کر دیا، ان کو غریب کر دیا، اور وہ تمہارے ماتحت بن گئے، تمہارے ملازم بن گئے، تمہارے نوکر بن گئے، تمہارے غلام بن گئے، ہیں وہ بھی انسان اور ہو تم بھی انسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹیگریز بنا دی، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو تمہارے ماتحت کر دیا۔ وہ واصف علی واصف صاحب بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے، کہتے جو تمہارے ماتحت ہیں ان کو اپنے ماتحت ہی رکھا کرو، ان کو اپنے جو محبت اور پیار کے پر ان کے نیچے چھپا کے رکھا کرو۔ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امیر کر دیا، ان کو غریب کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ونڈ ہے، اس کے اوپر ہم آبجیکشن نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ مالک دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، ہر طرح اس کی آزمائش ہے۔ اگر تمہیں دیا ہے تو دینے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے گا تم اپنے ماتحت سبارڈینیٹ کے ساتھ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور اگر ان کے اوپر تم نے زیادہ بوجھ پہلے تو ڈالو ہی نہ۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مزدور لگا لیا جائے تو خود اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہیں اور مزدور کو ایک لمحہ بھی فری بیٹھنے کا ٹائم نہیں دیا جاتا۔ بہت بدتمیزی والا یہ ہمارا جملہ ہوتا ہے، ہم نے تمہیں پیسے نہیں دینے، حالانکہ خود گرمی کے اندر باہر نکلنا ہمارے لیے محال ہے، لیکن ہم اپنے مزدور کے اوپر، اپنے ملازم کے اوپر بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں۔ جبکہ سنی مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ان کو ایسا کام نہ سونپو جو ان کی طاقت سے باہر ہو، بلکہ اگر تم طاقت سے زیادہ کام ان سے کروانا چاہتے ہو تو یا تو خود ان کی مدد کرو یا پھر کسی اور سے مدد کرواؤ۔ جہاں ایک مزدور نے کام کرنا ہے وہاں 2 مزدور لگا دو، جہاں 2 کا کام ہے اب ایک اور تیسرا ساتھ لگا دو تاکہ ان کی ہیلپ اور مدد ہو سکے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری کو حضور علیہ السلام نے جو وصیت کی تو انہوں نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ ہمیں بھی چاہیے اپنی زندگی میں گالی گلوچ سے بچیں،
چونکہ یہ فسق ہے، نافرمانی ہے، شیطان انسان بن جاتا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کی دکان کے اوپر، آپ کے فارم ہاؤس کے اوپر، آپ کے کسی بھی طرح کا کوئی ملازم ہے تو ملازم کے ساتھ رویہ اچھا اختیار کرو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں وصیت فرمائی ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور وصیت حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائی۔ فرمایا یا ابا ذر ارأیت ان اصاب الناس جوع شدید، اے ابو ذر مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی ایسا وقت آئے کہ شدید بھوک لوگوں کے اوپر طاری ہو جائے، ہر طرف لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، حتی لا تستطیع ان تقوم من فراشک الی مسجدک کیف تصنع، یہاں کہ اتنی بھی تم میں طاقت نہ رہے کہ تم اپنے گھر کے بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا سکو، کیف تصنع، بتاؤ پھر ان حالات میں، ایسی سچویشن میں تم کیا کرو گے؟ اگر حالات ایسے آ جائیں کہ تمہیں اتنی بھوک لگ گئی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد تک بھی نہ آ سکو، تو کیف تصنع، ان حالات میں پھر کیا کرو گے؟ حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں قال اللہ ورسول عالم، حضور اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا محبوب بہتر جانتا ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیں، صحابہ کرام کا بڑا پیارا انداز تھا، چیز کا پتہ بھی ہوتا تھا نا، تو پھر بھی یہی کہتے تھے اللہ ورسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا محبوب بہتر جانتا ہے۔ اور علماء نے یہاں بڑی پیاری بات کی ہے، اگر آپ کا کوئی استاد ہے، اسکول کالج میں ہے یا کسی کام میں آپ کا کوئی استاد ہے، آپ کو پتہ بھی ہو تو پھر بھی کیا استاد جی تسی بہتر جان دیں، استاد جی تسی بہتر جان دیں۔ یقیناً استاد کو پتہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ کہ بچے کو پتہ ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور زیادہ نالج دے دے، کوئی اور اچھی اور بات بتا دے، کوئی اور کنسیپٹ آپ کے ذہن میں ڈال دے۔ اس لیے ادب کا تقاضا یہ کہ استاد کے سامنے اگر پتہ بھی ہو بعض دفعہ تو آپ خاموش رہا کریں کہ استاد جی تسی بہتر جان دیں۔ تو صحابہ کرام یہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایسی صورتحال آئے کہ تم میں شدید بھوک ہو، گھر سے اٹھ کے مسجد میں بھی نہ آ سکو، اتنی بھوک آپ کو لگی ہو، تو فرمایا ایسے حالات میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا تعفف یا ابا ذر، اے ابو ذر اس وقت سوال کرنے سے بچنا اور پاک دامن رہنا۔ کیا کرنا ہے؟ سوال کرنے سے بچنا اور پاک دامن۔ ہمارے ہاں بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جتنا مہنگائی کا یہ دور ہے، ہو سکتا ہے کسی دن گھر میں آٹا بھی نہ ہو، کوئی چیز بھی کھانے کو نہ ہو، اس وقت یاد رکھنا کہ یہی وصیت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو کی ہے، اس وقت سوال کرنے سے بچنا اور پاک دامن رہنا۔ کئی لوگ یہاں اپنی عزتوں کو چوراہے میں بیچ کے آ جاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھوک ہے، ہم بے حیائی اور برائی کے اوپر اتر آئے ہیں۔ نہیں، یہی اصل امتحان کا وقت ہوتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ بلکہ ہمارے معاشرے میں غربت کا ڈنڈورا پیٹتے ہوئے کئی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی عزت کو پامال کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور یہاں پہ بڑے ایسے لوگ ہیں جو ان کو دفاع بھی کرتے ہیں، جی دیکھیں جی وہ اگر برائی کے اوپر اتری ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو۔ اور بھائی یہ تمہیں دلیل نظر آتی؟ یہ نہیں نظر آتی معاشرے میں 70 ایسی عورتیں موجود ہیں جو گھروں میں کڑھائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رکھی ہیں؟ آپ کو نیگیٹیوٹی نظر آتی، پازیٹیوٹی نظر نہیں آتی ہے؟ آپ معاشرے میں اور بھی دیکھیں نا، کئی ایسی مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں برتن مانج کے اپنے بچوں کو پیٹ پال رکھی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب انداز ہے کہ اگر برائی کو پروموٹ کرنا ہو تو پھر ہم بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں، نہیں جی اس کی کوئی مجبوری ہوگی۔ عزیز سامعین محترم، سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے حضرت ابو ذر غفاری کو، فرمایا وصیت یہ ہے ابو ذر جب حالات اتنے ٹائٹ ہو جائیں، اتنے سخت ہو جائیں، اس وقت سوال کرنے سے بچنا اور پاک دامن رہنا۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنیں، فرمایا کہ یا ابا ذر، ابو ذر مجھے ایک اور بات بتاؤ، ارأیت ان اصاب الناس موت شدید، اے ابو ذر اگر ایسے حالات آ جائیں تیرے اوپر کہ سخت قسم کی موت طاری ہو جائے، حتی یکون البیت بالعبد، یہاں تک کہ قبر کی جگہ بھی ایک غلام کی قیمت کے برابر خریدنی پڑے آپ کو، کیف تصنع، ان حالات میں کیا کرو گے؟ یعنی حالات اتنے مشکل آ چکے ہیں، ہر طرف موت ہی موت ہے، اور مہنگائی اور غربت اس قدر ہے کہ بندے کو قبر کی جگہ بھی وہ خریدنے کے لیے پیسے اس کے پاس بہت کم ہوں۔ تو فرمایا ابو ذر ایسے حالات میں کیا کرو گے؟ قال اللہ ورسول عالم، آپ نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہتر جانتی ہے۔ تو حضور ارشاد السلام نے اس کا جواب دی، اصبر
اے ابو ذر ایسے حالات میں صبر کرنا، ایسے حالات میں صبر کرنا۔ یہ صبر وہ سواری ہے، یاد رکھیں، جو اس کے اوپر سوار ہوتا ہے، جو نہ کسی کے قدموں میں گرنے دیتی ہے نہ کسی کے نظروں سے گرنے دیتی ہے۔ ہم بہت جلد بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ صبر کرنا اور ایسے حالات میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اس کے اکارڈنگلی یہ بتاتے ہیں جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام کا یہ طریقہ اور معمول یہ تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے اور وہاں سے اگر ان کی چھڑی نیچے گر جاتی تو خود گھوڑے سے نیچے اترتے اور چھڑی اٹھاتے پھر اوپر بیٹھ جاتے، حالانکہ غلام اور ملازم قریب کھڑا ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرماتے اذا کثر السؤال کثرت الحاجات، جتنے سوال آپ نے بڑھتے چلے جائیں گے اتنی آپ کی ضرورتیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اچھا، آپ نے کئی دفعہ گھروں میں دیکھا ہوگا، کئی باپ ایسے ہیں کہ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی وقت ڈال دیتے ہیں، میرے لیے پانی لے کے آؤ، تم روٹی لے کے آؤ، تم ایسے کرو کہ وہ میرا جوتا لے کے آؤ، کسی سے جوتا پالش کرنے، اتنے سوال کرتے ہیں، خود ہی پریشان ہیں۔ کوئی ایک سوال ان کا پورا نہ کیا جائے تو ان کو پریشانی ہوتی۔ آپ اپنی زندگی میں یہ چیز شامل کریں کہ سوال کرنے سے بچا کریں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ خود اپنے ہاتھ سے کام کریں۔ وہ لوگ جو آفس کے اندر کام کرتے ہیں، اب کبھی ان سے پوچھ لیں کامیاب بندے کہ کامیابی کا اس کا راز کیا، وہ یہی کہے گا کہ میں سارا آفس ورک خود اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں، میں کوئی بھی کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں۔ جو لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں ان کے سوالات کم ہو جاتے ہیں، سوالات کم ہوں تو کامیابی ہو جاتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ، آپ ایک مرتبہ رات کو سونے لگے تو چراغ جل رکھا تھا، تو آپ اٹھ کے جا کے بستر سے اٹھ کے آپ نے چراغ بند کیا، پھر آ کے لیٹ گئے۔ تو آپ کا غلام قریب کھڑا تھا، عرض کیا کہ حضور میں آپ کے قریب تھا، مجھے حکم دیتے میں اس کو بند کر دیتا، میرا کام ہی نوکری کرنا ہے۔ اب ذرا یہ جواب سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی عادات میں شامل کریں، یقین میں بڑا فائدہ ہوگا۔ ہماری یہ جو چودراہٹ ہے، یہ جو ہم اسٹیٹس کانشیس بن جاتے ہیں اور ہماری میں بڑھتی سے بڑھتی چلی جاتی ہے اور ہمارے اپنے بھی ہم سے خفا ہوتے ہیں اور بیگانے بھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، وجہ صرف یہ ہماری انانیت کا بت جو ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ سنیں حضرت ابو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، آپ نے فرمایا سنو میرے غلام، جب میں یہاں سے اٹھ کے چراغ بجھانے کے لیے گیا تھا تو میں عمر بن عبدالعزیز تھا، جب چراغ بجھا کے واپس آیا ہوں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی رہا ہوں، میں میری ذات میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ میں اگر یہ گلاس خود اٹھا کے پانی کا پی لوں گا تو کون سا فرق پڑنے لگا ہے؟ میں نے ایک دفعہ دیکھا، ہمارے ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، تو وہ قریب اس طرح پانی پڑا ہوا ہے، وہ اس طرح انہوں نے بیل بجائی، وہ باہر سے ملازم گیٹ سے دوڑتا ہوا آیا، جی کیا کرنا ہے؟ یہ مجھے پانی ڈال کے پلاؤ ذرا۔ یہ کیسی ہماری عادات ہیں، ہمارے بزرگوں کے یہ حالات ہیں، صحابہ کرام کی یہ عادات ہیں کہ وہ کام جو بھی ہے خود اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ حالت ہے کہ ہم ایک گلاس پانی بھی خود اٹھ کے اپنے آفس میں نہیں پی سکتے۔ یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے تربیت فرمائی، حالات مشکل ہو جائیں تو آپ نے سوال کرنے سے بچنا ہے اور اپنے دامن کو پاک رکھنا ہے، کبھی بے حیائی کے اوپر نہیں اترنا ہے، اپنی عزت کو تار تار نہیں کرنا۔ یہ آپ علیہ السلام نے وصیت فرمائی۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ حالات کبھی انسان کے اوپر فتنے ایسے آئیں گے کہ قتل، موت اور مصائب اتنے آئیں گے کہ بہت زیادہ مہنگائی بھی آئے گی، اور آپ کو ایسے حالات آئیں گے کہ قبر کی جو جگہ ہے وہ بھی آپ کے لیے تنگ پڑ جائے گی۔ اور دوسرا اس کا جو مفہوم بیان کیا ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ نے، وہ بڑا ہی کمال کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حتی یکون البیت بالعبد، کہ قبر کی جگہ بھی غلام کی قیمت کے بدلے خریدنا پڑے گی۔ اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں کی مصروفیتیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ وہ اپنے مردوں کے لیے نہ تو قبر کھودنے کے لیے تیار ہوں گے نہ دفن کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں آج امیر لوگوں کے ہاں فوتگی ہو جائے تو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اینڈ بال جنازے کے وقت پہنچیں گے، اور جنازہ ابھی سلام بعد میں پھرے گا، بعد میں 2 منٹ کے لیے دعا کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔
اور اللہ تللے میں ہمارا وقت ضائع کرنا یہ تو کوئی بھی نہیں پرسانی حال ہے۔ آپ فیس بک کے اوپر آئیں، ایک دفعہ سکرول اس طرح کریں، 1 گھنٹے کی ایک انگلی ہوتی ہے میں کہتا ہوں، آپ اس طرح اس کو کریں نا فیس بک کو، اس طرح 1 گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹے سے پہلے آپ سو نہیں سکتے ہیں۔ گھر میں جیسے ہی داخل ہوں گے فوراً بیوی بچوں کو ہائی الرٹ جاری کر دینا، میں بڑا تھکا ہوا ہوں، کوئی بندہ شور نہیں کرے گا، میں نے سونا ہے۔ اور پھر بستر میں بیٹھتے ہی آپ نے فیس بک شروع کرنی ہے، اور رات 12 بجے وہ بیوی بیچاری کہے گی اب آپ نیند نہیں آ رہی آپ کو۔ بالکل ایسے ہوتا ہے، ہم مصروفیتیں ہماری اتنی بڑھ جائیں گی قرب قیامت کہ اپنے ہی مردوں کو دفن کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ جنازے پہ جائیں، مردے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اتنی دیر وہاں پہ ٹھہرنا چاہیے جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے اس کی بوٹیاں بنا کے لوگوں میں تقسیم نہ کر دی جائیں۔ کم از کم 2-3 گھنٹے تو لگیں گے نا۔ اچھا مجھے بتائیں کبھی آپ کسی اپنے پیارے کی قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ریزن و وجہ بھی بتائی، فرمایا جو قبر میں بندہ ہے اس کو تنہائی کاٹ رہی ہے۔ یار آپ کہیں کسی نئی جگہ پہ جائیں، نئے گھر میں محلے میں بھی چلے جائیں، ایک مرتبہ پچھلا آپ کو گھر ضرور یاد آتا ہے۔ اسی طرح جب قبر میں جائیں تو یہ تنہائیوں کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے، سرکار نے فرمایا وہاں بندہ تنہائی محسوس کرتا ہے۔ تو جو ہمارا رشتہ دار بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، دوست ہے، وہ جب قبر میں کھڑے ہوتے ہیں وہ مردہ ریلیکس کرتا ہے، نہیں میرے ابے جان، میرا ابا جان، میرا بھائی، میرا دوست قریب کھڑا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں سوالوں کے جواب صحیح دوں گا، آپ کھڑے ہوا کریں، کم از کم 1-2 گھنٹے وہاں پہ کھڑے ہو کے تلاوت کیا کریں۔ لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پتوں کی کے اندر ایک دفعہ ایک جنازے پہ جانے کا اتفاق ہوا، یقین مانے وہ بات آج تک میرے دل سے نہیں نکلی ہے کہ جب وہ شہر سے جنازہ باہر نکلا تو 4 سے 6-8 آدمی تھے، بس انہوں نے جنازہ نیچے رکھ دیا، کہا جن کا بندہ فوت ہوا ہے وہ خود ٹھنڈی گاڑیوں میں بیٹھ کے قبرستان پہنچ چکے ہیں اور جنازہ اٹھانے کے لیے ہم ہیں۔ آج یہ حالت ایسے ہی ہے، ابھی گرمی میں کوئی فوت ہو جائے ہر بندہ موٹر سائیکل کو ترجیح دے گا، گاڑی کو ترجیح دے گا، خود قبرستان پہنچ جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت مصروفیتیں، مشغولیتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ ہمارے پاس اپنے مردے کو دفن کرنے کے لیے وقت نہیں بچے گا۔ اور پھر فرمایا کہ قرب قیامت قبر اجرت سے ملے گی۔ اچھا میں پچھلے دنوں میانی قبرستان میں ایک جنازہ پڑھنے کے اتفاق ہوا، گئے تو وہاں باہر جو میں نے پڑھا کہ قبر کے 9,000 روپے ہیں، اتنے ہزار روپے کو جو کم از کم 15 سے 20 ہزار روپے کی قبر آپ کو وہاں ملتی ہے، اور پھر بھی یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس کے نیچے قبر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ گورکن بتا رہے تھے کہ یہاں ایک قبر کے نیچے کئی کی قبریں بنی ہوئی ہیں، کیا کریں ہمیں مجبوری ہے، لوگ یہیں دفن کرتے ہیں، ہم کو دفن کرنا پڑتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایسے حالات آئیں گے کہ لوگوں کی مصروفیتیں بڑھ جائیں گی، اور اس صورت میں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ اپنے مردوں کو دفن بھی کر سکے۔ عزیز سامعین محترم، ایسے حالات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبر کرنا، صبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑے۔ اگر انسان بے صبرہ ہو گیا تو یاد رکھیں انسان ایمان سے بھی بعض دفعہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہما علیہ